محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت ہم اپنے شہر کا، اپنے گاؤں بستی کا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہر شخص پریشان ہے۔ کوئی گھر سکون اور اطمینان میں نہیں، کوئی بالواسطہ اور کوئی بلا واسطہ پریشان ہے۔ کسی کو بے روزگاری کی شکایت ہے تو کوئی بیماری سے پریشان ہے تو کسی کو کوئی اور ضرورت پریشان کر رکھی ہے۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں، دشواری میں مبتلا ہے۔ ہم نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں، دشواریوں اور مشکلات کا علاج بتایا ہے۔ ان حالات میں ہم کیا کریں اور ان حالات کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، وہ نسخہ کیا ہے کہ جس نسخے کے استعمال سے ہم اپنی پریشانیوں، دشواریوں اور مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ بڑے صحابیوں میں سے ہیں اور فقہا صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر اپنی ضرورت اور حاجت اللہ کے سامنے رکھے۔ اور اس کے کلمات انہوں نے بیان فرمائے کہ اس کے کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو پڑھے اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے اپنے الفاظ میں رکھے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، اس نماز کو عرف عام میں صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیں ہوں، تو اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ نماز حاجت پڑھے اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعائے حاجت پڑھے اور پھر اپنا مقصد اللہ کے سامنے اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ کام ضرور انجام پا جائے گا۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی پریشانیوں کو اور دشواریوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ اور ایک نسخہ بتایا۔ اس کے ذریعے سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، چاہے وہ ظاہری اپنی اس ضرورت میں انسان دنیاوی اسباب کو اختیار کرتا ہے اور شرعاً ان اسباب کو اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان یہ فرق ہے کہ غیر مسلم ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اسی پر بھروسہ کر لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہری اسباب تو اختیار کرے لیکن بھروسہ اس کا خدا تعالیٰ پر ہو، ان اسباب پر بھروسہ نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی ہے، بے روزگار ہے، اب روزگار تلاش کرنے کے لیے اس کو ملازمت
لینی ہے اس کے لیے ظاہری اسباب تو یہ ہے کہ وہ آدمی کوشش کرے، جگہ کی تلاش کرے، درخواست جمع کرے، اور اگر ضرورت پڑے تو کسی آدمی سے جس کی سفارش وہاں چل سکتی ہو جائز طریقے سے سفارش کروائے۔ یہ ہے دنیا کے اسباب جو وہ اختیار کرے گا روزگار کے لیے۔ اب ایک مسلمان اگر ان اسباب کو اختیار کر کے یہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، ہماری درخواست کی وجہ سے ہماری ملازمت پکی ہو جائے گی، تو یہ ہماری سوچ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے یہ بتلایا کہ اب ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب ہم بھروسہ کریں خدا پر کہ اب اللہ تعالیٰ ہماری نوکری دلوائے گا، ہماری ملازمت دلوائے گا۔ مؤثر اور اثر ڈالنے والا ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، نہ کہ اس درخواست کو سمجھیں، نہ کہ اس سفارش کو سمجھیں، وہ اسباب کے درجے میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، صحت یاب ہونے کے لیے اسے دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے نسخے کی ضرورت ہے، دنیا کے اسباب کے درجے میں وہ دوا کا استعمال کرے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے، لیکن ایک صاحب ایمان اس دوا پر ہی بھروسہ نہ کر لے، اس دوا کو مؤثر نہ سمجھے، مؤثر اللہ تعالیٰ کو سمجھے اور اس دوا کو اسباب کے درجے میں اختیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اس لیے کہ دوا مؤثر بالذات نہیں ہے۔ اگر دوا کی وجہ سے انسان ٹھیک ہوتا تو آپ حضرات کے مشاہدے میں سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ایک دوا دی گئی اور اس دوا سے وہ ٹھیک ہو گئے، اور اسی بیماری کی دوا دوسرے کو دی گئی تو دوسرا بیمار پڑ گیا، دوسرا ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اگر دوا مؤثر بذات ہوتی تو وہ دوا جہاں جہاں جاتی وہاں وہاں شفا ہوتی، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ علاج کے باوجود انسان مر جاتا ہے؟ علاج کے باوجود بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان دوا تو ضرور کرائے، اس لیے کہ وہ علاج ہے اور وہ اسباب کے درجے میں ہے، اس کی اجازت ہمارے مذہب نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ہم شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب کسی کام کو کرتے تو آپ اسباب کے درجے میں جو کچھ ہو سکتا تھا آپ کرتے، اور اس کے بعد فرماتے اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، کہ اللہ یہ میری بھرپور کوشش ہے اور محنت ہے اور اب بھروسہ آپ پر ہے، آپ ہی اسے انجام تک پہنچائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ اور یہ عقیدہ صحابہ کرام کے اندر اس قدر پیوست کر دیا تھا کہ ان صحابہ کرام کی نگاہوں میں ہمیشہ مسبب الاسباب پر ان کی نگاہیں ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار کرتے تھے کہ اسباب اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے، مکمل بھروسہ کرتا ہے اور مکمل یقین کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے عجیب و غریب کرشمے بھی دکھا دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ قلعہ کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا۔ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، کہ یہ شیشی کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی، صلح نہ ہو سکی، تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا، یہیں دم توڑ دوں گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار سے پوچھا، کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم اس زہر کو پیو گے مر جاؤ گے؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے
کہ اس کے بارے میں معالجین کا یہ کہنا ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر پیتا ہے فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سردار سے کہا، یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم پیو گے تو مر جاؤ گے، یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کے حوالے کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شیشی کو ہاتھ میں لیا اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا نہ فرما دیں، اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کو پڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس زہر کو پی لیا۔ اب یہ سردار حیران رہ گیا، اس نے دیکھا کہ آپ نے پی لیا اس زہر کو لیکن آپ پر موت کے کوئی آثار نہیں۔ وہ سردار حیران ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں یہ عقیدہ اس قدر جمع ہوا تھا کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، ان کی مشیت کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب بے حقیقت نظر آتے تھے۔ جب آدمی اس ایمان اور یقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ سے واپس ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کہیں پر قیام فرمایا، وہاں لوگوں سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی نگرانی کے لیے کوئی محافظ وہاں پر نہیں تھا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہے، ننگی تلوار لے کر آپ کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور تلوار اٹھا کر کہتا ہے کہ اے محمد بتاؤ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اس کا یہ تصور تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ننگی تلوار میرے ہاتھ میں رہے گی اور میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں گا تو وہ گھبرا جائیں گے، لیکن اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب یہ جواب سنا اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا، گھبراہٹ آ گئی اور وہ تڑپنے لگا، کپکپانے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور فرمایا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اس واقعے کے ذریعے سے اس شخص کو یہ دعوت دینی تھی کہ در حقیقت تم اس تلوار پر بھروسہ کر رہے تھے اور میں اس تلوار کے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کر رہا تھا اور اس تلوار میں تاثیر دینے والے پر بھروسہ کر رہا تھا۔ یہی اسوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایک صحابی کا یہ حال تھا کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے مگر ساتھ میں بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر کرتے تھے۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنگلوں میں سفر کرتا ہوں، بیابانوں میں سفر کرتا ہوں، اونٹنی کو لے کر جاتا ہوں، میں جنگل اور بیابان میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے پہلے میں اونٹنی کو باندھ دوں اور پھر نماز پڑھوں، یا اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر کے نماز پڑھنے لگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو کوئی ضرورت نہیں باندھنے کی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹنی کو باندھو، عقل ساقھا وتوکل، پہلے اونٹنی کو باندھو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے تعلیم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے توکل کا وہ مفہوم کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اللہ کام بنائے گا، یہ بھی غلط مفہوم ہے، اور یہ بھی کہ صرف اور صرف ہم اسباب کے پیچھے دوڑتے رہیں اللہ سے نہ مانگے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ بھی کریں
اور ہم اسباب بھی اختیار کریں۔ بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ایسے وقت میں سب سے پہلے ہم وضو کریں، اور وضو سنت کے مطابق کریں، وضو کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اچھے طریقے سے وضو بنائے، اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ ہے۔ اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھیں گے۔ نماز کی نیت کے وقت صلاۃ الحاجہ کی نیت کر لیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ فرمایا اس 2 رکعت نماز کے پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ ہمارے بعض بھائی ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم صلی علی محمد، درود کی بہت فضیلت ہے لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دعا کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا جب شروع کریں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ سب سے پہلے دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ کی تعریف کیسے کی جائے گی؟ اس کے بہت سے جملے ہیں۔ کچھ نہیں آتا تو آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، لیکن اللہ کی تعریف سے دعا شروع کی جائے گی۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ جب ہم کسی آفس میں کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی کوئی ضرورت پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے نام سے کچھ جملے لکھتے ہیں، اس کے مقام اور اس کے منصب کو لکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو پوری جہان کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب اس کے دربار میں اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں تو کیا وہاں اللہ کی تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اور اس تعریف کے جملے مختلف ہیں، جو جملے آپ کو یاد ہو اس جملے کو استعمال کریں۔ اس کے بعد فرمایا درود کا نمبر ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ درود کے بھی مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، جو درود یاد ہو اسے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت مانگیں۔ درود، دعا کے شروع میں درود پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ درود اس لیے پڑھنے کا حکم ہے کہ درود ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسی دعا ہے کہ اس کی قبولیت کا یقین ہے، اس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی دعائیں کرتا ہے، 100% قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن درود کی قبولیت کی 100% گارنٹی ہے۔ تو جب آدمی درود پڑھے گا اور اللہ ایک دعا قبول کر رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دوسری دعا بھی قبول ہوگی۔ اور دوسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس ہدیہ تحفہ پیش کرتا تو آپ اس کے بدلے میں کچھ اسے پیش کیا کرتے تھے۔ تو اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی ہدیہ اور تحفے کی شکل میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں دعا کریں گے کہ اللہ اس بندے کی مراد پوری فرما دیجئے، تو ہماری دعا کی سفارش اللہ کے دربار میں ہوں گی، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دعا کی ابتدا اللہ کے حمد سے ہوگی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد اپنی حاجت اور ضرورت مانگی جائے گی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے دعا شروع کر دی، نہ درود پڑھا نہ حمد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجلت، تم نے جلد بازی کی، اور پھر آپ نے طریقہ بتایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود پڑھو، پھر اپنی حاجت مانگو۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو تو اس دعا کو پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، جو ہم نے بتایا۔ اس کے بعد اپنی ضرورت اور حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ ضرور وہ پریشانی ختم ہوگی اور ضرور وہ حاجت پوری ہوگی۔ لیکن یہ تفصیل اس صورت میں ہے جب ہمارے پاس وقت ہو اور فیصلے میں وقت کی گنجائش ہو تو ہم یہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے، جلدی میں ہے، کوئی ضرورت جلد بازی میں کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو تو کم سے کم زبان سے صرف اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا اور اللہ ہمارے اس فیصلے کو صحیح سمت میں مقرر فرما۔ کم سے کم اس دعا کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ بہرحال آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم دنیا کے اسباب کو بھی اختیار کریں، لیکن اس کو اسباب کے درجے میں اختیار کریں، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں کہ وہی سب کچھ دینے والا لینے والا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی، اور ہماری تمام پریشانیوں کا کفیل اللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔